بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. معزز ناظرین اور مشاہدین، کل سے لقمان حکیم کی وصیتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. کل پہلا درس تھا تمہید کے طور پر لقمان حکیم کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھیں. آج جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ لقمان کی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی وصیتوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات جو اللہ نے بیان کی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو آگے لقمان کے تعلق سے وصیتیں آ رہی ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت دے رکھی تھی، اس لیے انہوں نے جو بھی وصیتیں کی ہیں وہ ساری وصیتیں حکمتوں پر مبنی ہیں. یہ کہہ کر کہ اللہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کی اہمیت کو دوبالا کر دیا ہے، تاکہ انسان جب پڑھے تو اسے اندازہ ہو کہ یہ عام نصیحتیں نہیں ہیں بلکہ اس ذات کی نصیحتیں ہیں جس ذات کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی اور یہ بیان کیا کہ اللہ نے انہیں حکمت سے نواز رکھا تھا. لہذا جب انسان ان وصیتوں کو پڑھے یا ان وصیتوں کے بارے میں سنے تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وصیتیں بہت اہم ہیں اور حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی. لہذا ان کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی وصیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری وصیتیں حکمت پر، دانائی پر اور بھلائی پر، خیر پر اور نیکی پر مشتمل ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی. الحکمہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا. الحکمہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جو یا ایسی بات جو انسان کو حماقت سے دور رکھے، حماقت سے، جہالت سے، نادانی سے، بدخلقی سے، طیش میں آ جانے سے، جلد بازی سے اور جذباتیت سے، عدم بردباری سے، انتقام لینے سے، ان تمام چیزوں سے جو چیز انسان کو دور رکھے اسے حکمت کہا جاتا ہے. تو حکمت کا لغوی معنی یہ ہوا کہ ہر وہ بات یا ہر وہ چیز جو انسان کو غلط چیزوں سے دور رکھے، حماقت سے، جہالت سے، باطل سے اور ناجائز غصہ کرنے سے، انتقام لینے سے، عدم بردباری سے، ان تمام چیزوں سے جو چیز انسان کو دور رکھے اسے حکمت کہا جاتا ہے. حکمت یا لفظ الحکمہ قرآن مقدس کے اندر دو طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک تو صرف الحکمت یا الحکمہ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، جیسے یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العالمین لقمان کو کیا دے رکھا تھا؟ حکمت دے رکھی تھی، سوجھ بوجھ دے رکھی تھی
اور بردباری دے رکھی تھی، یعنی ساری حکمت کے اندر جو بھی چیزیں شامل ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے لقمان کو دے رکھی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صرف لفظ حکمت اللہ رب العالمین نے استعمال کیا جیسی آیت کریمہ ہے، اور اس طریقے سے ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وہ قتل داؤد و جالوت، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، وہ آتا اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت دے رکھی تھی۔ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، اور اس طریقے سے جو آہنگری کی صنعت تھی اور سمجھ تھی وہ بھی مراد ہے۔ اس طریقے سے شعور، سوجھ بوجھ، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے الحکمہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا دوسری آیت کے اندر ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف وحی کی ہے حکمتوں میں سے۔ تو یہاں صرف الحکمہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، کہ ہم نے ان کی سلطنت اور بادشاہت کو مضبوط کر دیا، قوت یعنی کافی مضبوط بادشاہت اور طاقتور حکومت ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ وآتیناہ الحکمہ، اور انہیں حکمت دی تھی، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنا ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے الحکمہ استعمال کیا ہے۔ تو اگر مفرد آئے، اکیلا الحکمہ کا لفظ آئے تو اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو نبوت کا ہوتا ہے جیسے یہاں دو آیتوں میں بیان کیا گیا، اسی طریقے سے علم و بصیرت، دینی فہم و ادراک، دینی شعور اور سوجھ بوجھ، عقل، فراست، ورع اور تقوی، شکر اور صبر، اور حق کی معرفت، حق پر چلنا، دینی نصیحت، مصلحت اور دور اندیشی، خوف اور خشیت، حاضر جوابی، حلم اور بردباری، صبر اور برداشت، خاموشی، نفس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ، اور باطن کی اصلاح، یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر داخل ہیں۔ یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر داخل ہیں، اور حکمت بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بہت خیر کا ارادہ کر رکھا، اسی لیے اللہ نے اسے حکمت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ تو حکمت سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے، سراسر نیکی ہے، تقوی ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، اور اس طریقے سے بہت بڑی بھلائی ہے حکمت۔ اسی لیے امام ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ان افضل ما اوتی العبد فی الدنیا الحکمہ، سب سے افضل چیزوں میں سے جسے دنیا کے اندر بندے کو دیا جائے وہ حکمت ہوتی ہے۔ وفی الآخرۃ الرحمہ، اور آخرت کے اندر افضل چیزوں میں سے جو بندے کو دی جائے وہ رحمت ہوتی ہے۔ انسان کو اگر حکمت مل جاتی ہے تو انسان کو حکمت ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے بچاتی ہے، اسے رفعت اور بلندی عطا کرتی ہے۔ اور حکمت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو ایسا انسان کسی سے انتقام نہیں لیتا، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سب کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہے، اور سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور برائی کے ارتکاب سے انسان بچتا ہے۔ اس طریقے زبان کا انسان صحیح استعمال کرتا ہے، اور حکمت انسان کو ندامت سے بچاتی ہے، اور رذالت سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اسی لیے انسان جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور حکمت سے پیش آتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا کسی بھی چیز کے اندر، تو ایسا انسان رسوا نہیں ہوتا ہے، ایسا انسان ندامت نہیں ہوتی اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کے ساتھ وہ سارا معاملہ کرتا ہے، اچانک طیش میں نہیں آ جاتا، کسی کو رغلانے سے وہ اس کے اندر جذباتیت نہیں آتی، اور نہ ہی اس کے اندر یعنی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو انتقام لینے پر یا برائی کرنے پر ابھار دے۔ تو یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ سراسر خیری ہوتی ہے۔ اس لیے حکمت جو انسان اپنے کاموں کے اندر اپناتا ہے اس انسان کو کبھی حسرت یا ندامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ وہ انسان
سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، کیونکہ وہ انسان حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو حکمت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے حکمت سے نوازتا ہے۔ تو اگر حکمت صرف اکیلے آئے تو یہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ سب حکمت کی چیزیں، حکمت کی باتیں کہلاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس طریقے سے بھی استعمال کیا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے الکتاب کے ساتھ بھی الحکمہ کو استعمال کیا ہے۔ کہیں آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، آیات اللہ کے ساتھ الحکمہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر قرآن کے اندر الکتاب اور الحکمہ دونوں ایک ساتھ آئیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ وہاں پر الحکمہ سے مراد سنت ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ہمارے نبی کی سنت ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سمعت من ارضى من اہل العلم بالقرآن، کہ میں نے ان لوگوں سے جو قرآن کے عالم ہیں ان سے میں راضی ہوں، میں نے ان سے بات سنی ہے کہ الحکمہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حکمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ اور اس طریقے سے امام ابن رجب فرماتے ہیں من قال الحکمہ السنہ فقولہ الحق، جس نے یہ کہا کہ حکمت سے مراد سنت ہے تو اس کا کہنا بجا ہے، اس کا کہنا حق اور صحیح ہے۔ لأن السنہ تفسر القرآن، اس لیے کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، وہ تبین معانی، اور قرآن کے معانی کو بیان کرتی ہے، وہ تحض علی اتباعہ، اور اس کی اتباع پر ابھارتی ہے۔ تو جہاں الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ آئیں تو اس پر تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ وہاں الحکمہ سے مراد سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکمت نہیں، قرآن بھی حکمت ہے، قرآن سراسر حکمت ہے۔ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، حدیثیں بھی اللہ نے نازل فرمائی، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، لہذا اس کا پورا کلام حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن بھی حکمت ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ کا ہر کلام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عمل کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جو حکمت سے خالی ہو۔ اللہ کا پورا کلام حکمت و دانائی کا ہے، اور حدیثیں اور سنتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لہذا حدیثیں بھی حکمت ہیں اور یہ بھی دانائی پر مشتمل ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن نازل کرتا تھا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین سنتوں کو نازل کرتا تھا۔ کانا جبریل ینزل علیہ بالسنن کما یاتی ہے بالقرآن، سلف میں سے کسی سلف کا قول ہے یہ، وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کے پاس جبریل امین کو بھیجتا تھا اور جبریل امین قرآن کو لے کر کے آتے تھے، اسی طریقے سے جبریل امین آپ کے اوپر سنتوں کو بھی اتارتے تھے، سنتوں کو نازل کرتے تھے، سنتیں لے کر کے آتے تھے۔ تو جیسے قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ایسے سنتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ یہ سنتیں قرآن کی تفسیر کرتی، اس کے معنی کو بیان کرتی ہیں، پورے دین کا بیان ہے سنت۔ اور اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے اندر محصور کر دیا ہے حق کو اور دین کو۔ تو جہاں الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ آئے وہاں پر حکمت سے مراد، اس پر علماء کا اتفاق ہے، سمجھ لیجئے کہ وہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے۔ میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جہاں پر الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیج دے۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی عزیز ہے اور حکیم ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ استعمال کیے گئے، لہذا الکتاب سے مراد قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اور الحکمہ سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 34 کے اندر، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم ان چیزوں کو یاد کرو جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ازواج مطہرات کے بارے فرماتا ہے،
من آیات اللہ والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے اور حکمت میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں قرآن مقدس اور الحکمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں، آپ کا فرمان، آپ کے فرمودات۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ رب العالمین لطیف ہے، یعنی باریک کی کا علم رکھنے والا، باریک بھی ہے اور خبیر ہے، خبر رکھنے والا۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت کو اتارا، نازل کیا۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو نازل فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو باتیں سکھائیں جن کا آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے نبی پر بہت زیادہ، اللہ ہی کا کرم، اللہ ہی کا فضل، اللہ ہی کا احسان کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، سارے انسانوں میں سے سب کا سردار بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا، یہ اللہ رب العالمین کا احسان۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے، یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر احسان۔ اللہ اور سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا آپ کے اوپر احسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو اپنے عمل کی بدولت جنت کے اندر جا سکے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ بھی، تو کہا میں بھی، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت شامل نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ تو ہمارا اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ تو ہمارے نبی فرمایا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا فضل رہا، بڑا کرم رہا۔ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا، اللہ رب العالمین نے آپ پر دین اتارا، اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری عمر عطا فرمائی، اور اس طریقے سے بے شمار فضل اور بے شمار عنایتیں اللہ رب العالمین کے ہمارے نبی پر ہوئیں۔ اللہ رب العالمین کا جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم، اور دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کرم، اس کا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ لہذا آپ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے غلام اور رسول تھے، اللہ رب العالمین نے آپ پر کرم احسان کیا کہ اللہ رب العالمین اتنا اونچا مقام اور مرتبہ آپ کو بلند فرمایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، سب کی آپ نے امامت فرمائی معراج کی رات، اور سب کا پیشوا اور رہبر بنایا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا ہمارے نبی پر بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا اللہ رب العالمین کا ہمارے نبی کے اوپر۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور تو حکمت سے مراد اللہ کے رسول کی سنت۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر کرم کیا، احسان کیا کہ ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو رسالت کے لیے، نبوت کے لیے منتخب کیا۔ یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، انہیں نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، انہیں توحید سکھاتے ہیں، سنت سکھاتے ہیں، شرک سے اور ہر ناجائز عمل سے، گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت میں اللہ رب العالمین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں،
اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے الکتاب اور الحکمہ کو ایک ساتھ استعمال کیا، انہیں میں سے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں الکتاب اور حکمہ سے مراد قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ علماء کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے۔ یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے یا کسی کی طرف سے اعتراض آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میں نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ تو یہاں پر کیا حکمت سے مراد ہمارے نبی کی سنتیں ہیں؟ تو ظاہر بات اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہاں پر ہمارے نبی کی سنتیں مراد نہیں ہیں۔ یہاں پر حکمت سے مراد دانائی کی باتیں اور بردباری کی باتیں، حکمت کی باتیں، فہم و فراست کی باتیں، یہ جو الحکمہ کے معنی سے پہلے ہم نے بیان کیا وہ سارے معنی مراد ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنتیں، ان کا عمل بھی مراد ہوگا، ان کا قول مراد ہوگا، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی تھے اور وہ بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لہذا ان کی باتیں بھی حکمت اور دانائی پر مشتمل ہوتی تھیں۔ لہذا یہاں پر ان کی باتیں اور ان کی سنتیں اور ان کا عمل مراد ہے، اور اس طریقے سے عام جو حکمت ہے وہ ساری حکمتیں بھی یہاں پر داخل ہیں، مراد ہیں۔ جی ہاں، اس لیے میں نے یہ بات پیش کی کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ بھائی یہاں پر الکتاب اور حکمہ ایک ساتھ آیا ہے، تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ الکتاب اور حکمہ سے مراد جہاں بھی ہوگا وہاں حکمت سے مراد ہمارے نبی کی سنت ہوگی؟ تو اس کا میں نے جواب دیا کہ کسی کے ذہن کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اشکال آ سکتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے دیا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت بہت ہی عظیم چیز ہے، اور حکمت خیر ہے، بھلائی ہے، دانائی ہے، اور سراسر نیکی اور بھلائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دے رکھی تھی، اور ہر نبی کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ ہر نبی کیونکہ وہ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کے اندر بردباری اور تمام اخلاق، تمام اچھائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لہذا ہر نبی حکیم ہوتا ہے۔ یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین نے بھی ان کو حکمت دے رکھی تھی، حکمت کی باتیں اللہ ان کو سکھائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم علیہ السلام کو، اللہ فرماتا ہے کہ انشکر للہ، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اللہ کی بات کرے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے اندر داخل ہیں۔ انسان کا اللہ کی ذات پر پکا ایمان اور یقین، اور اس طریقے سے دل سے اعتراف کہ جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ کیونکہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کیجیے، آپ اس کا شکر ادا کیجیے۔ تو احسان کا بدلہ، ایک بندہ اللہ رب العالمین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت بھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ شکر کا مطلب ہوتا ہے احسان کا بدلہ، اور اس ذات کی تعریف اور اس کی بڑائی یا اس کا شکر ادا کرنا یا اس کا احسان ماننا جس کی طرف سے انسان کو کوئی چیز ملتی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس لیے حقیقی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، حقیقی تعریف کا مستحق۔ اگر کسی کے ذریعے سے کسی کو نعمت ملتی ہے تو انسان کو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی طرف سے انسان کو کوئی احسان یا کوئی بھلائی پہنچتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے شکر کے ادا کرنے میں شامل اور داخل ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کا جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی نعمت کو اس تک پہنچایا، اگر انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر، انسان دل سے اعتراف کرے
کہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، ساری نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اس طریقے زبان سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیشہ رطب اللسان رہے، ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر بیان کرے، اگر پریشانی اور مصیبت میں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس کے پاس اگر کوئی ایک نعمت نہیں ہے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اگر کوئی پریشانی بھی ہے یا بہت ساری پریشانیاں ہیں تب بھی انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور انسان خوشحالی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، پریشانی میں بھی شکر ادا کرے، لیکن خوشحالی میں انسان کو زیادہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پریشانی اور مصیبتوں میں یاد رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے زبان سے انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل، الحمدللہ، اللہ جس حالت میں بھی رکھے الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر اور احسان۔ ہمیشہ انسان کو اپنی زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ انسان کے دیگر جو اعضاء ہیں، جوارح، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کر کے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قربانی کرے، نیک اعمال کرے، سچ بولے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرے، بھلائی کا حکم دے، لوگوں کو منکر سے روکے۔ یہ تمام چیزیں شکر کے اندر داخل ہیں۔ جو دین اللہ نے دیا اس دین کے اوپر انسان مکمل طور سے عمل پیرا ہو، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرے، نہ کوئی کسی چیز کی کمی کرے، بلکہ اسی طریقے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت کی اس طریقے سے انسان اللہ رب العالمین کی بات کرے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے دین اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، اور جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ اسے انسان سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، من یشکر فانما یشکر نفسہ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے شکر کا محتاج نہیں، کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر شکر ادا کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، نعمت برقرار رہے گی، اللہ تعالیٰ اور دے گا، مصیبتوں کو ٹالے گا، پریشانیوں کو ٹالے گا، اللہ تعالیٰ اس شکر کے ذریعے سے انسان کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے اگر انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کا تو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اگر پوری دنیا مل جائے اور وہ سب کے سب مل کر کے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں، اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیں، تو اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ سب کا رب ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کی اتنی تعداد ہے کہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ وہ سارے فرشتے ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ سارے فرشتے ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ دیگر مخلوقات، سورج اللہ کی عبادت، چاند اور ستارے، اور اس طریقے سے شجر، دواب، چوپائے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح گاتے ہیں، اللہ کی گن گاتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوق ہے، اگر ایک انسان سب مل کر کے اگر اللہ کا انکار کر دیں گے تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العالمین سب کا رب ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، یہ مثال سے سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس ملک کے سارے لوگ مانتے ہیں، اگر دو چار چند لوگ مل کر کے نہ مانیں کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے اونچی مثال ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب کا خالق مالک ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، ہم سب کے فقیر اور محتاج ہیں۔ اللہ ہی نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ ہی سب چیزوں کی توفیق دیتا ہے، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے،
اور ہمیشہ انسان کو دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے، جو اسے زیادہ نیک پرہیزگار ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی۔ تو وہ انسان جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور اس کو آپ مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اگر آپ اس کا شکر ادا کریں گے یا وہ آدمی اس کا شکر ادا کرے گا تو اس کے ساتھ احسان کو جاری رکھے گا۔ لیکن اگر احسان کرنا چھوڑ دے، اگر وہ شکر کا بجا لانا چھوڑ دے، شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے، تو انسان ہے، انسان کے اندر آ سکتی ہے ساری چیزیں، تو کیا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی احسان کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار ہم ان کے ساتھ اتنا احسان کرتے ہیں، وہ کبھی انہوں نے اپنی زبان سے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر چیز آ سکتی ہے، تو انسان کے اوپر اگر احسان کیا جائے تو اسے انسان کو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اگر وہ اس کا شکر ادا کرے گا، اس کا احسان مانے گا، اس کی تعریف کرے گا، تو وہ آدمی ہمیشہ اس آدمی کے اوپر احسان کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو انسان جو شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین اس کے شکر کا جو ہے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اس مال کا شکر یہ ہے کہ انسان اس مال میں اگر نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ دے، اس کا شکر یہ ہے کہ انسان صدقات و خیرات کرے اور غریبوں کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے، حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے نہ کمائے، حلال جگہوں پر خرچ کرے۔ یہ سب مال کا شکر ہے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں مال کا شکر ہے۔ ایسے جو انسان کے پاس اعضاء ہیں، جسم کے اندر آنکھ، ہاتھ، پاؤں، دل، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لگاتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، بہت ہے ان کے پاس مال، لیکن وہ اپنی حالت ایسا بنا کر کے رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فقیر اور محتاج اور تنگ دست وہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے آپ کو نعمت دی، اس کا اظہار بھی آپ کیجیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس کا اثر یہ کہ مال کو خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی، اس کا اثر یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں استعمال کیجیے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، اس علم پر عمل کیجیے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیجیے، بلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ اللہ نے مال دیا، آپ حج کیجیے، عمرہ کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے مال تو دیا، لیکن وہ مخالفت کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور اس اپنا حلیہ اور اپنی شکل و صورت ایسی بنا کر کے رکھتا ہے کہ اگر کوئی فقیر اس کے سامنے جائے تو اس سے زیادہ وہی فقیر نظر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا تو اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا۔ جی ہاں، انسان کے اندر غرور نہ آئے، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ کرے، وہ گھمنڈ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اثر انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ لہذا انسان اگر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اگر پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں اور اللہ رب العالمین نے سب لوگ مانگیں تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، ناشکری کرے۔ یہاں انکار اور ناشکری دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کفر اکبر۔ کفر اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا کفر، جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، جسے بڑا شرک ہوتا ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی بڑا کفر۔ بڑا کفر یہ ہے کہ مال دیا اللہ نے، صحت دی اللہ رب العالمین نے، لیکن اس کی نسبت آدمی غیر اللہ کی طرف کرے۔ پیروں نے دیا، فقیروں نے دیا، اور اس طریقے سے ولیوں نے دیا، جو سب چلے گئے، وفات پا گئے، انہوں نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں۔ تو یہ نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ یہ سراسر کفر ہے، یہ بڑا کفر ہے۔ انسان ایسا کرنے سے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، یہ کفر اکبر کہلاتا ہے، کیونکہ جو بھی نعمتیں ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے وہ اگر غیر اللہ کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیں ساری نعمتیں دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، یہ کفر اکبر ہے، یہ بڑا کفر۔ انسان اگر توبہ نہیں کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ کفر اکبر کا مرتکب ہمیشہ کے لیے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لے گا، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، جیسے بڑے شرک کو اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا، بڑا کفر کرنے والا۔ جیسے بڑا نفاق جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، جو مکہ جو مدینہ کے جو منافقین تھے ہمارے نبی کے زمانے میں، عبداللہ بن ابی بن سلول، ان لوگوں جیسا نفاق جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، اگر وہ نفاق کسی کے پاس ہوگا وہ بھی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ مشرکین جہنم کے اندر رہیں گے، یا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، تو شرک کے علاوہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے نفاق کو بھی، بڑے کفر کو اللہ معاف کر دے گا، نہیں، کیونکہ یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ جن کے اندر یہ گناہ ہوگا، بڑا کفر ہوگا، بڑا نفاق ہوگا، بڑا شرک ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس لیے اگر اللہ کی نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں ان کی اگر نسبت اللہ غیر اللہ کی طرف کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر کرتا ہے۔ اور ایک کفر اصغر ہوتا ہے، چھوٹا کفر، وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی نسبت ایسی چیزوں کی طرف کر دیتا ہے جو اللہ نے ان کو نسبت نہیں بنائی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ کفر اصغر ہوگا۔ پہلی صورت میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے، وہ کہتا کہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ بڑا کفر ہو گیا۔ یہاں پر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں چیزوں کی وجہ سے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کیا بنایا؟ اللہ رب العالمین نے نعمت کا ذریعہ نہیں بنایا یا شفا کا ذریعہ نہیں بنایا، تو اس کو اگر بنا لیتا ہے تو یہ کفر اصغر کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ پیر و فقیروں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دیا ہے، یعنی انہوں نے میرے لیے دعائیں کی یا انہوں نے میرے لیے سفارش کی تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیا، تو یہ کفر اصغر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا ہے نعمت کا، ان کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا۔ یا اس طریقے سے انسان اپنے ہاتھ کے اندر تعویذ لٹکا لے اور کہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے شفا دیا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ شرک اصغر کہلاتا ہے یا کفر اصغر کہلاتا ہے۔ اس نے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تعویذ گنڈوں کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنایا، ڈاکٹروں کو شفا کا ذریعہ بنایا، لیکن اللہ رب العالمین نے تعویذ گنڈے کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انسان گلے کے اندر کوئی چیز لٹکا لے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ نے شفا دیا، کیا لٹکا لیا؟ لوہا لٹکا لیا یا کوئی بھی چیز لٹکا لیا اس نے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے شفا دی ہے، تو یہ کفر اصغر کہلاتا، شرک اصغر کہلاتا، کیونکہ اس نے شفا اور نعمت کی نسبت اس چیز کی طرف کر دی ہے جسے اللہ رب العالمین نے نعمت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کے ذریعے سے مجھے نعمت دی، اللہ نے اس دوا کے ذریعے سے مجھے شفا دیا، اللہ نے اس دوا کے ذریعے سے مجھے شفا دیا، اللہ رب العالمین نے اس تجارت کے ذریعے سے میرے مال کے اندر برکت دی، اللہ نے مجھے مالداری عطا فرمایا۔ آپ اس طریقے سے کہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ کمپنی نے مجھے مالدار بنا دیا، نہیں، اگر ایسا کہیں گے تو یہ کفر اصغر ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کمپنی ہی کو سمجھ لیں تو یہ چھوٹا کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ کمپنی ایک ذریعہ ہے، آپ ذریعہ کو آپ نے اصل بنا دیا تو یہ کفر اصغر ہو جائے گا، اور جہاں ذریعہ ہے ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو اصل بنا دیں گے تو بڑا کفر ہو جائے گا۔ تو من کفرا، جو ناشکری کرے، تو دونوں کفر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، چھوٹا کفر بھی مراد ہو سکتا ہے، بڑا کفر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ ومن کفرا، جو ناشکری کرے، انکار کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پوری دنیا کافر ہو جائے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ حمید تعریفوں والا ہے، کوئی تعریف نہ کرے نہ اللہ رب العالمین کی، نعوذ باللہ، اللہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے والے یعنی انگنت مخلوق ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین ہماری کسی تعریف کا، ہمارے بات کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نرالی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں ہمارا اپنا فائدہ، ہم شکر کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، اللہ انہیں پر رحمت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، اور جو اللہ کی بات نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہوگی، مومنوں کے ساتھ ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو، موحدین کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر کوئی چلا گیا اپنے ایک بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ نے مغفرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتے ہوئے اگر وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت مومنوں اور موحدین کے ساتھ خاص ہوگی، لہذا اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری دعاؤں کا، نہ ہماری عبادتوں کا، نہ ہمارے شکر کا،
نہ ہماری کسی چیز کا. اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتی, لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بہت پیاری بات اللہ نے یہاں بیان کی, شکر ادا کیجیے اللہ رب العالمین کا. شکر ادا کریں گے نعمت برقرار رہے گی, اللہ تعالیٰ اور دے گا, پریشانیوں کو دور کرے گا. اور شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمت چھن سکتی ہے, نعمت ختم ہو سکتی. یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر.